اور جیل حکام نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ منگل کے دن عمران خان صاحب کی فیملی، بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات ہوگی، جمعرات کے دن فرینڈس کی یا پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات ہوگی۔ دونوں ملاقاتیں بند ہیں، ایون عمران خان صاحب سے وکیلوں کی بھی ملاقات بند ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب فیملی وہاں پہ جاتی ہے ان کی پہلی تو ملاقات نہیں کرائی جاتی، اور اس کے بعد جب وہ وہاں پہ پرامن طریقے سے بیٹھی ہوتی ہے تو کبھی ان کے اوپر پانی پھینکنا، کبھی ان کے اوپر ڈنڈے برسانا، یہ ایک معمول کی بات بن گئی ہے۔ اور کل میں ادھر موجود تھا، جس طریقے سے نورین خانم کو گرایا گیا اور عظمیٰ خانم کو بھی گرایا گیا، اور وہاں پہ ہمارے موجود کارکنان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، اور اتنی پولیس آئی تھی، میرے ساتھ ویڈیو موجود ہے، میں آپ لوگ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا۔ اتنی پولیس کی ضرورت کیا تھی؟ یا وہاں پہ کوئی دہشت گرد آئے ہوئے تھے، وہاں پہ کوئی کرمنل لوگ تھے؟ کیا پوری راولپنڈی ڈویژن کی پولیس کو آپ ادھر بلا لیتے ہیں؟ ادھر وہ پھر تشدد کرتے ہیں، لوگوں کی گاڑیوں کی شیشے توڑتے ہیں، اور اس وقت پنجاب پولیس جو ہے وہ ریئل گلو بٹ جو ہے وہ بن چکے ہیں۔ آپ ریلی نکال کے اسلام آباد کی جانب آ رہے تھے، اصل واقعہ ہوا کیا؟ نہیں، ہم وہاں سے اٹھے، وہاں سے ہم نے ریلی کی صورت میں ہی آنا تھا، کیونکہ آج علیمہ خان کی پیشی تھی ATC کورٹ راولپنڈی میں، تو انہوں نے ادھر آنا تھا، اور باقی دو بہنوں نے لاہور جانا تھا، تو ہم سب اکٹھے اٹھ کے ہم ساتھ آ رہے تھے۔ اگر آپ اس کو ریلی کا نام دیتے ہیں تو ریلی تھی، اور اگر آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوا کہ ہم پرامن لوگ دیکھیں وہاں پہ تقریباً 6-7 ہفتوں سے مسلسل بڑی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ وہاں پہ جو گند گراتے ہیں ہمارے کارکنان اس کو خود صاف کرتے ہیں، تو یہ تو تربیت ہے ہماری تحریک انصاف کی کارکنان کی، لیکن تشدد کرنا، وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو روڈ کے اوپر گھسیٹنا، بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کی ملاقات نہ کرانا، یہ ایک انتہائی قابل مذمت عمل ہے، اور وقت بدلتے جو ہے وہ دیر نہیں لگتی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کیا قاعدے حزب اختلاف کی جو تقرری ہے، کیا حکومت اور PTI کے درمیان کوئی مذاکرات کے لیے وہ آگے رول پلے کرتے نظر آ رہے ہیں، کہ یا بس آپ کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی مذاکرات آگے نہیں بڑھیں گے؟ دیکھیے، جب سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ کا آغاز کیا، لاہور سے کراچی، کراچی سے ہزارہ، اور ہزارہ سے اب انشاءاللہ پشاور، اور پشاور سے مالاکنڈ، اور مالاکنڈ سے دوبارہ پنجاب، اور ان کی کامپیں جو ہے وہ ٹانگ گئی ہیں، تو وہی ایک پریشر بنا جس کی وجہ سے انہوں نے دونوں اپوزیشن لیڈرز کو اپوائنٹ کیا، اور اب دونوں اپوزیشن لیڈر جو ہیں عمران خان صاحب کی نامنی ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، ان کے پاس احتجاج کا بھی اختیار ہے، ان کے پاس مذاکرات کا بھی اختیار ہے، اور اب وہ دونوں جو بھی راستہ اپنائیں گے، تحریک انصاف ایز اے الہی پارٹی، ایز اے اتحادی جماعت، ہم ان کو فالو کریں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کا حکم ہے جیل کے اندر۔ لیکن چٹری صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ابھی پاکستان جو ہے وہ تحریک کا یا کسی مظاہرے کا متعمل نہیں ہے، اب اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ ان کے کہنے کا مقصد ڈرنے کا ہوگا کہ کوئی ہم آ کے کوئی ہم بڑی تحریک کھڑی کر کے ہم کوئی بڑا دھرنا دیں۔ باقی 8 فروری کو انہیں نے کال دی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، پورے پاکستانی 8 تاریخ کو اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ جو شٹر ڈاؤن کی کال ہے، ہم پورے تاجر برادری سے، ٹرانسپورٹر سے، پورے پاکستانی سے اپیل کریں گے کہ آپ سب نے 8 فروری کو اس تحریک میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اس پروٹیسٹ میں ہمارا ساتھ دینا ہے، اور 8 فروری کو جن لوگوں کا ووٹ چوری ہوا، کیونکہ مینڈیٹ تحریک انصاف سے چھینا گیا، لیکن ووٹ پاکستانی قوم کا تھا، اب قوم نے 8 فروری کو یوم احتساب کے طور پہ منانا ہے۔ ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا، ان کا جو ووٹ چوری ہوا، اگر آپ قوم سے ان کے ووٹ کا حق لے لیتے ہیں تو باقی پھر کیا بچتے ہیں اس ملک کے اندر؟ دیکھیے، الیکشن ہی، ووٹ ہی ایک احتساب کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیکل جماعتوں کا احتساب کرتی ہے، لیکن جب آپ ان سے ووٹ کا حق چھین لے تو پھر پاکستانی قوم کس طریقے سے احتساب کرے گی؟ چارج لیے ہو گئے ہیں 1-2 روز محمود خان اچکزئی کو، کوئی اشارہ حکومت نے دیا ہے مذاکرات کے حوالے سے، یا کوئی ٹیلی فونک کال آئی ہو مبارکباد کے حوالے سے یا بیٹھنے کے حوالے سے؟ مذاکرات کا شوشہ تب یہ چھوڑتے ہیں جب بھی ہم کوئی بڑی تحریک کی طرف جاتے ہیں، جب بھی ہم پروٹیسٹ کی کال دیتے ہیں، ورنہ آپ یہ پورا تسلسل دیکھ لیں، جب بھی 24 نومبر کو ہم نے کال دی، جی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات شروع ہو گئے،
اس کے بعد ہم نے جب 4 اکتوبر کو پروٹیسٹ کی کال دی، جی مذاکرات شروع کر رہے ہیں، مذاکرات کرنے ہیں۔ اب جب ہم نے 8 فروری کی تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کال دی، دوبارہ مذاکرات کا شوشہ چھوڑ دیا۔ 8 تاریخ گزر جائے، اس کے بعد یہ مذاکرات والا چیپٹر کلوز ہو جائے گا، اس کے بعد ہمارے پارٹی کے انٹرنل معاملات کے اوپر گفتگو شروع ہو جائے گی، پھر فعل آفریدی چیف منسٹر کے اوپر گفتگو شروع ہوگی۔ تو ہمیں ان سیریز کا پتہ ہے، ابھی ہمیں میڈیا مینجمنٹ کا پتہ ہے کہ میڈیا کیسے مینج ہو رہا ہے۔ تو نہ کوئی مذاکرات ہے، یہ کون سے مذاکرات ہیں کہ عمران خان صاحب کو آپ نے حفظ بیجا میں رکھا ہے، عمران خان صاحب کو آپ نے وہاں پہ قید تنہائی میں بند کیا ہوا ہے، بشرا بی بی صاحبہ کو آپ نے قید تنہائی میں بند کیا ہوا ہے، ملاقاتیں تو آپ ہماری کرا نہیں رہے، ان کے ساتھ ہم مل نہیں رہے عمران خان صاحب کے ساتھ۔ عمران خان صاحب نہ صرف ہمارے پارٹی کے لیڈر ہیں بلکہ اس ملک کے سابقہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، پاکستان کے کرکٹ کے کپتان رہ چکے ہیں، شوکت خانم کے وہ بانی ہیں، نمل یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے، اس کے وہ بانی ہے، وہ ایک سوشلسٹ بھی ہے، لیکن ادھر آ کے ان کو بند کر دے اور ادھر مذاکرات کا آپ شوشہ چھوڑ دے، یہ دوغلا معیار جو ہی نہیں چلے گا۔ دیکھیے پہلے تو یہ کہ جو پیس ایگریمنٹ ہے اس کو ایوان میں لانا چاہیے، ایوان کے سامنے اس پیس ایگریمنٹ کو رکھے تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اس پیس ایگریمنٹ میں ہے کیا۔ ابھی آپ مجھے ایک آفر دے رہے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ آفر دے کیا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو وہ جو پیس ایگریمنٹ ہے، کیونکہ یہ خود کنفیوز ہے، اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے کیا بولا۔ جو جعلی وزیر اعظم ہے شہباز شریف، اور اس نے جو ٹویٹ کیا اس میں وہ کچھ الگ کہہ رہا ہے، وہاں پہ جو امریکہ کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں انہوں نے کچھ الگ کہا۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں ہے کیا، یہ ایگریمنٹ ہے کیا۔ اگر آپ کو پتہ ہو آپ ہمیں بتا دیں، اس کے بعد میں اس کے اوپر کمنٹ کر دوں گا۔